بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا عليه كما نحمده ولا بلاه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم العداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بقوله الحق قل الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صلوات الله عليه سب مل کے اسے بلند اور بہتر انداز میں صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ اور آل محمد کی ذات تھوڑا سا یہ نوجوان فاصلہ کم کرتے ہوئے اگر قریب تشریف لے آئیں گے تو روحانیت مجلس میں ذرا اور اضافہ ہو جائے گا تھوڑی سی آپ حضرات زحمت فرمائیں ذرا سا قریب آ جائیے ایک شاندار سی صلوات اور پڑھیے آل محمد کی ذات پہ بلند آواز حضرات یقیناً تاخیر ہو چکی ہے اور بہت طویل سفر کر کے 700-750 کلومیٹر آپ کی خدمت میں ایک مجلس پڑھ کے حاضر ہو رہا ہوں اور اکثر کہا کرتا ہوں کہ وقت وہی قیمتی ہے جو ذکر آل محمد میں گزر جائے اگر تھکن حبس اور گرمی مزاجوں پہ طاری نہیں ہے تو اجازت دیں تو 2-4 جملے فضائل کے آپ کے حوالے کر سکوں ایک ایسی صلوات پڑھ دیجئے کہ پتہ چلے آپ رضاکار ہیں بیدار ہیں تیار ہیں یہ تو کم از کم آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے اکثر میرے شناسہ اور مسلسل سننے والے احباب تشریف فرمائے کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید میں نہیں غدیر کی تائید میں بلند ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھاتے رہیں گے نوجوان میری مدد کرتے رہیں گے منزل آسان ہو جائے گی بڑی جلدی جتنے بہتر طریقے سے آیت کا ترجمہ مطالب مفاہیم آپ تک پہنچ جائیں گے اگلی منزلیں اتنی زیادہ آسان ہیں پہلا جملہ کہتا ہوں اور اسی کی روشنی میں مجھے طے کرنا ہے کہ کس معیار سماعت کی بلندی پہ کھڑا ہوا ہے میرا مجمع سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کلام مجید کا ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 17واں سورہ ہے اور اس کی بالکل آخری آیت کو تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا سرنامہ بیان میں یہیں سے اندازہ کر لیجئے جس منزل تک مجھے جانا ہے اس کے پہلے زینے کو معراج کہتے ہیں ذرا سا یہ نوجوان ساتھ ہو جائیں تو میں گفتگو آپ کے حوالے کروں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل یہ میرے بزرگ تشریف فرمائے آپ کو بتائیں گے کہ بہت سے سورہ ایسے ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام موجود ہیں مثلا سورہ مومن کا نام سورہ غافر رکھا گیا سورہ حام صلوات بھیجیے محمد والے محمد بیٹا بیٹھ جائیے ٹھیک ہے گرمی ہے مگر اتنی ٹھنڈی صلوات سے گرمی کم نہیں ہوگی ایک شاندار سی صلوات پڑھیں آپ علم مفاہیم کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں بنی اسرائیل اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور سورہ اسرا اس لیے کہا گیا کہ آیت رکھی ہوئی ہے
اور عالم اسلام کے بچے بچے کی نو کے زبان پر ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. تسبیح کے وہ لائق ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو معراج کرائی. مجھے معاف فرمائیے گا میرے بزرگ تشریف فرمائے، لیکن میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، معراج کا لفظ قرآن کا لفظ نہیں ہے. دیکھیے جو ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اسے دبتی ہوئی آوازیں بھی سمجھ میں آتی ہیں اور چہروں پہ آیا ہوا بڑا سا سوالیہ نشان بھی نظر آتا ہے. یہ نوجوان مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، بھائی ہم تو سنتے آ رہے ہیں معراج پہ رسول گئے، معراج پہ رسول گئے. میں ٹھیک ہے معراج لفظ ہے مگر حدیثوں میں، تفسیروں میں، روایتوں میں. معراج کا لفظ قرآن میں نہیں. آپ کہیں گے بھئی قرآن میں کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا. اسرا قرآن کا لفظ ہے. اور جا کے لغتوں کو دیکھیے، لغتوں کے مسلک نہیں ہوتے، لغت مسلم غیر مسلم نہیں ہوتے، لغت شیعہ سنی نہیں ہوتے. اگر ناراض نہ ہو جائے تو جملہ کہوں، لغت غالی نصیری بھی نہیں ہوتے. پتہ نہیں پریشان ہو رہے میری باتوں سے یا کوئی اور بات ہے. لغت غالی مقصر بھی نہیں. لغت تو لغت ہوتے ہیں، وہ تو علم ہے. تو جائیے اور لغتوں میں دیکھیے، اسرا کے معنی ہے سیر. شان رسالت کا شاید اس سے بڑا جملہ اسد زیدی کم از کم نہ کہہ سکے. جن کی سیر کا نام او ادنا ہے، ان کی منزلیں کہاں ہونی چاہیے. لیکن صاحب مجبوری ہے کہ مجھے پڑھنے صرف فضائل ہی آتے ہیں. تو اگر کسی اور کی کوئی تمنا ہے تو وہ شاید مایوس ہوگا مجھ سے، کیونکہ میں فضائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا. اور شکر ہے کہ کراچی میں اب تک فضائل پڑھے جا رہے ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ. تسبیح کے لائق ہے وہ رات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آیت آپ کی بڑی سنی ہوئی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی. شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں. صاحبان علم، صاحبان مطالعہ افراد میرے سامنے، یہ علامہ یاور رضا یاور صاحب قبلہ تشریف فرمائے، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. شیعہ سنی تفاسیر میں یہ جملہ آپ کو مل جائے گا، جس آسمان سے نبی گزرے. امام جلال الدین السیوطی کی تفسیر در منصور سے لے کر شیعہ جتنی تفسیر آپ کو مل جائیں، جہاں جہاں سے گزرے سارے فرشتے جمع ہوئے اور ایک کام کیا، خروا سجدن، سب کے سب سجدے میں گر گئے. اچھا دیکھیے سوال یہ ہے کہ پیغمبر کو کبھی عشرہ اربعین میں امام بارگاہ شہدائے کربلا میں تنظیم کاروان نجف کے زیر اہتمام معراج پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا میں نے کہ سوال یہ ہے کہ پیغمبر کو آسمانوں پہ کیوں بلایا گیا؟ بھئی خدا تو ہر جگہ نہیں ہے. وہ اس کا دعویٰ ہے جہاں 2 ہوں میں تیسرا ہوتا ہوں، 4 ہوں تو میں 5واں ہوتا ہوں. پالنے والے تو ہر جگہ ہے. اور ملاقاتیں تو مجھے نہیں پتا کیسے آپ جملہ سنیں گے، میں تو ہوا کے جھونکے کی طرح سادہ سا جملہ آپ کی نظر کر کے گزر جاؤں گا. ملاقاتیں تو اپنے گھر میں ہوتی ہیں، جہاں گھر ہے وہاں سے تو بلایا گیا ہے. پتہ نہیں غور فرما رہے ہیں آپ یار. جس مکے میں پیغمبر نے سفر کا آغاز کیا ہے وہیں تو خدا کا گھر ہے. میرے مالیے کے مارٹن روڈ میں آیا ہوا عزادار بیدار ماتمدار شیعان حیدر کرار کا مجمع مجھ سے پوچھ رہا ہے اپنے گھر میں مل لیتا. سائل آیا امام کے پاس اور علامہ مجلسی نے لکھا، آ کے کہنے لگا سرکار کیا خدا ہر جگہ ہے؟ تو کہا ہر جگہ ہے. کہ جہاں 2 وہ تیسرا ہوتا ہے. کہ تو نے سنا نہیں ہے موسیٰ کے پاس جبرائیل دائیں سے آئے بائیں سے آئے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے، جہاں سے آتے تھے موسیٰ پوچھتے تھے کہاں سے آ رہے ہو؟ جبرائیل کہتے تھے اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں. حیران ہو کہ جناب موسیٰ نے پوچھا کہ بھئی کبھی یہاں سے آتے ہو، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے، کبھی آسمان سے، کبھی زمین سے، کہتے ہو اللہ کے پاس سے. کہے اللہ کے کلیم کوئی جگہ اس سے خالی ہو تو کہوں کہ اس کے پاس سے نہیں آ رہا. وہ تو ہر مکان میں موجود ہے، کوئی مکان اس سے خالی ہی نہیں ہے. تو جب ہر جگہ ہے، اب سائل کا سوال بڑا لاجیکل اور بڑے منطقی آپ کے حوالے. کہنے لگا فرزند رسول یہ بتائیے کہ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو اس نے اپنے حبیب کو وہیں کیوں بلایا؟ دیکھیے سوال تو ہے نوجوان ذہنوں میں اور میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ جواب دے کے آگے بڑھ جاؤں. لیکن اہل بیت کا طریقہ سنیے، جب کبھی ایسا کوئی سوال کیا گیا عقیدے پر تو امام نے پلٹ کے پہلے ایک سوال کیا ہے، یہ بتا زمانے والے کیا کہتے ہیں، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ غیروں کا مشرب کیا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے وارث قرآن کی حقیقت کیا ہے. پلٹ کے زمانے والے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے سرکار ملائکہ کو دکھانے کے لیے، آسمان دکھانے کے لیے، جنت کی سیر کرانے کے لیے. اب بڑا نازک جملہ آپ کے حوالے کر کے تیزی سے گزر جاؤں گا. پلٹ کے کہنے کہ جس کا وطن ہو اسے نہیں دکھایا جاتا. جس کا وطن ہو اسے نہیں دکھایا جاتا ہے، جو رہتا ہی وہیں تھا.
تو کیا اس پیغمبر کو دکھایا جائے گا کہ آسمان کیسے ہے، جنت کیسے ہے، جس کے نور کے صدقے میں یہ سب کچھ بنا ہے؟ کہ مولا پھر آپ فرما دیجئے، اب میں علی والوں کے حوالے کر رہا ہوں، جیسے دل چاہے سنیے، کہ معراج کا مقصد مصطفیٰ کو آسمان دکھانا نہیں، آسمان والوں کو رخ مصطفیٰ کی زیارت کرانا تھا۔ اللہ جانے جو شان رسالت پہ بھی نہیں بولتا کب بولتا ہے۔ بھائی ذکر کا کمال یہی ہے کہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ جملہ پہنچ گیا ہے، اور علی والوں کے کھلتے وہ چہرے فوراً بتاتے ہیں کہ میرے جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اور میں نے اساتذہ سے سیکھا یہی ہے کہ جہاں فضائل پہ حیرت ہو، اس حیرت کو بڑھانا چاہیے، کھلتے ہوں کو کھلانا چاہیے، جلتے میرے سامنے تو سارے الحمدللہ کھلتے ہوئے چہرے، مگر جہاں تک آواز جا رہی ہے کھلتے ہوں کو کھلانے کے لیے، جلتے ہوں کو جلانے کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے معراج پیغمبر کا سفر نہیں، ملائکہ کی زیارت کا نام ہے۔ کہاں روکا ہے؟ مجھے تو آیت تک آنا ہے، کہاں روکا ہے میں نے آپ کو؟ پیغمبر جس آسمان سے گزرے، تو اب شیعہ سنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، برادران اہل سنت کے ہاں بھی یہی ہے، اور مکتب تشیع میں بھی یہ سارے فرشتے جمع ہوئے، سجدے میں گرے اور ایک جملہ کہا۔ بھائی اس جملے کے لیے تو یہاں تک لائے ہوں، ماں، بڑی توجہ رہا، ماں اشبہ ھذا النور بنور ربنا۔ میرے نوجوان دوست جائیں اور ویریفائی کریں علماء سے کہ یہ لفظ تفاسیر میں شیعہ سنی کتابوں میں ہیں یا نہیں۔ ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا، جس آسمان سے گزرے، پہلے سے گزرے، دوسرے سے گزرے، تیسرے سے گزرے، چوتھے سے گزرے، پانچویں سے گزرے، چھٹے سے گزرے، ساتویں سے گزرے، سب فرشتوں نے جمع ہو کے کہا ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا۔ ترجمہ کروں، یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا ملتا ہے؟ یہ نور ما اشبہ ھذا، ترجمہ کراتے رہیے گا، علماء سے پوچھتے رہیے گا، ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا، یہ نور ہمارے رب کے نور سے، بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی، کتنا ملتا ہے؟ میں نے دیکھا یاور صاحب کے فرزند کو، اور میں نے کہا کہ بیٹے کا چہرہ باپ سے کتنا ملتا ہے؟ آپ کا حق ہے نا پوچھیں، بھئی یاور صاحب کو دیکھا ہے؟ اور میں کہوں دیکھا تو نہیں ہے، آپ کہیں گے جب باپ ہی کو نہیں دیکھا تو بیٹے کو تشبیہ کیسے دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے، اچھا میں اور مثال دیتا ہوں۔ میں نے یہ چھوٹا بچہ شہزادہ بیٹھا ہوا، میں نے کہا اس کا چہرہ گلاب سے ملتا ہے، تو اس کے لیے گلاب پہلے دیکھا ہوا ہونا ضروری ہے نا؟ میں نے کہا بچے کا چہرہ چاند سے ملتا ہے، تو پہلے چاند دیکھا ہونا ضروری ہے نا؟ اب یا تو فیصلہ کر کے شیعہ سنی کتابوں سے یہ لفظ مٹا دیجئے کہ ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا، یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا ملتا ہے، ورنہ ماننا پڑے گا، میرا ساتھ دو نا۔ فرشتوں سے پوچھے پالنے والے، تو نگاہوں میں آتا نہیں، اے فرشتوں یہ کس کے نور کو دیکھا ہوا ہے؟ سب مل کے مولا کا نام ہے، اے فرشتوں بکھری نہیں، سب باجماعت صلوات پڑھی آل محمد کی۔ ما اشبہ ھذا النور، اب یا تو یہ فیصلہ کر لیجئے خدا سماعتوں میں آتا ہے، نگاہوں میں بس جاتا ہے، عقلوں پہ چھا جاتا ہے، ورنہ اگر نظر نہیں آتا تو پھر مجھے ضرب حجری کی اس عظیم بیدار شب بیداری میں جملہ کہنے دیجئے، ماننا پڑے گا اگر فرشتے کہہ رہے ہیں یہ نور ہمارے رب کے نور سے بہت ملتا ہے، کوئی نور بڑی تیزی سے یہیں سے گزرا ہے۔ بس یہ تو چار جملے آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے کہے میں نے۔ اسی یاد رکھیے گا، جس منزل کے پہلے زینے کو معراج کہتے ہیں۔ ہاں میں نے آخری آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید میں نہیں، غدیر کی تائید میں بلند ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتے رہیں گے پتہ چلتا رہے گا میرے ہم سفر سارے نہیں، میرے خیال ہے دل نہیں چاہ رہا سننے۔ مولا ان ہاتھوں کو کبھی کسی منکر علی کا محتاج نہ کرے۔ بس توجہ کرتے رہیے گا بہت تیزی سے۔ بھئی جب قافلہ چڑھتا ہے نا تو ہر مسافر کا خیال کرنا پڑتا ہے، جو سست ہو اسے بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، جو تیز ہو اسے بھی ساتھ لے جانا پڑتا ہے، جو تازہ دم ہو اسے بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے، جو تھکا ہوا ہو اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کوئی نوجوان دوست اور بھائی مجھ سے بچھڑ جائے گی، بزرگ میرے لیے دعا کرتے رہے، نوجوان میرا ساتھ دیتے رہے، منزل آسان ہو جائے گی۔ ارشاد ہے قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام حمد ہے اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ نشانیاں بتا رہا ہے، محفوظ کیجئے گا۔ لم یتخذ ولدن، وہ پروردگار جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔
بڑی توجہ رہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس انداز سے بھی توحید سنا کیجئے۔ ساری حمد اس پروردگار کے لیے، اس ذات باری کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب آ رہی ہے وہ منزل جس کے لیے میں نے ساری زحمت سماعت دی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کا کوئی ولی عاجزی کی بنیاد پر ولی نہیں ہے۔ میں آسان کرتا ہوں، اس کا کوئی ولی عاجزی کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس کا کوئی ولی لاچاری کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس کا کوئی ولی مجبوری کی بنیاد پہ ولی نہیں ہے، اس کا کوئی ولی معذوری کی بنیاد پہ ولی نہیں ہے، اس کا کوئی ولی مجبوری کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس کا کوئی ولی بیچارگی کی بنیاد پہ ولی نہیں ہے۔ آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں بھائی کیا مطلب؟ میں مجلس پڑھنے آیا، ضرب حیدری کی شب داری میں بیمار ہو گیا، میں نے یاور صاحب سے کہا قبلہ میں آپ کو ولی بنا رہا ہوں، میری جگہ جا کے مجلس پڑھ دیجئے۔ مثال پہنچے گی تو جملہ پہنچے گا، میری جگہ جا کر مجلس پڑھ دیجئے۔ اب نصیب دشمنہ یہ بھی بیمار ہو گئے، کیونکہ عاجز کا ولی تھا، عاجز ہو گیا۔ کہاں بیٹھے ہو علی والوں؟ عاجز کا ولی تھا، عاجز ہو گیا۔ بس اللہ یہی کہہ رہا ہے، میرا کوئی ولی عاجزی کی بنیاد پہ نہیں ہے، میں اللہ بھی قادر ہوں، میرے ولی بھی قادر ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ اللہ بھی قادر ہوں، میرے ہاں بولیں گے تو بات بنے گی۔ ذکر علی میں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے۔ تبھی تو مولانا کہا ہے نا، بولو تاکہ بھیا نوجوان میرے ساتھ۔ میں بھی قادر، میرا ولی بھی قادر ہے۔ اچھا روک کے ایک مثال دوں، مثال جس کا جملہ و دیانت یہی ہے، اسی کے نام سے کہنا چاہیے۔ علامہ زین العابدین گل پائیگانی، نام یاد رہے گا؟ 100 برس پہلے میں گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی انوار الولایہ۔ انہوں نے ایک مثال دیا، مثال ان کی انہی کے نام سے ایصال ثواب کی نیت صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ بھی قادر ہے، ولی بھی قادر ہے، وہ بھی عاجز نہیں ہے، ولی بھی عاجز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تجربہ کر کے دیکھ لو، کسی دن دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھانا، سایہ بھی اٹھائے گا۔ اب یہ آپ کی مرضی، چاہے تو بیداری سے محفوظ کر لیجئے، چاہے بیداری سے ضائع کر دیجئے۔ ہاتھ اٹھاؤ، سایہ بھی اٹھائے گا، پیر اٹھاؤ، سایہ بھی اٹھائے گا۔ میں دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، عظیم صاحب دیکھ رہے تھے، میں نے ہاتھ اٹھایا، سایہ نے نہیں اٹھایا۔ کہیں گے تو ضرور نا قبلہ یہ سایہ آپ کا نہیں ہے، ورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو سایہ والا کرتا ہے وہی سایہ کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ ہاتھ اٹھائیں گے سایہ بھی اٹھائے گا، آپ پیر اٹھائیں گے سایہ بھی اٹھائے گا، ہاتھ نیچے کرو گے سایہ بھی کرے گا، ہاتھ نیچے کرو گے سایہ بھی کرے گا، پیر زمین پہ رکھو گے سایہ بھی کرے گا، سر ہلاؤ گے سایہ بھی ہلائے گا۔ اب میں کیا کروں؟ زیارتیں میری مشورے سے تو نہیں بنی نا، مفاتیح الجناح گھر میں ہے، کھول کے دیکھ لینا۔ علی کی زیارت میں جملہ موجود ہے، السلام علیکہ یا ذل اللہ فی العالمین، اے بندوں پہ پھیلے ہوئے اللہ کے سائے میرا سلام۔ السلام علیکم۔ زیادہ اجلت ہے طبیعت میں، مفاتیح ہونی چاہیے مسجد میں، امام بارگاہ یہاں قرآن مجید ہوں گے، اس کے ساتھ مفاتیح الجناح بھی ہوگی، ورنہ تسلی سے آج رات کو گھر جا کے دیکھ لیجئے گا، مولا علی کی زیارت میں یہ جملے موجود ہیں۔ میں نے امام صادق کو باخودہ مشورہ نہیں دیا کہ مولا یہ فقرہ کہیے اور میں ضرب حیدری کی شب داری میں فقرہ کہہ کے نعرہ لگواؤں گا۔ امام صادق نے اپنی مرضی اپنی منشا سے کہا ہے، السلام علیکہ یا ذل اللہ فی العالمین، اے عالمین پہ پھیلے ہوئے اللہ کے سائے۔ نہیں میرے بعض نوجوان مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، یہ امام باڑے کی چھت ہے، جہاں تک چھت ہے وہاں تک سایہ ہے، ایسا ہی ہے نا۔ میری اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری تائید کر دیجئے، غلط کہہ رہا ہوں تو تردید، مگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے، خاموش نہیں رہنا۔ جہاں تک چھت ہے وہاں تک سایہ ہے، جہاں جہاں چھت ہے وہاں وہاں سایہ۔ اچھا میں مارٹن روڈ پہ ہوں، میرا سایہ انچولی میں ہے، میں مارٹن روڈ پہ ہوں، میرا سایہ کریم آباد پر ہے، میں مارٹن روڈ پہ ہوں، میرا سایہ نمائش پر ہے، میں گھر پر ہوں، میرا سایہ امام بارگاہ میں۔ آپ کہیں گے نہیں اسد عزیزی صاحب، جہاں آپ کا وجود وہاں آپ کا سایہ۔
کہاں بیٹھے ہیں علی والے؟ مجھے نہیں پتا تاخیر سے تھک کون گیا، میں تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، جہاں وجود والا وہاں سایہ، تو پھر جملہ کہنے دو یا خدا کو محدود مان کے مشرک ہو جاؤ، ورنہ ماننا پڑے گا جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں حیدر 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 نعرہ حیدری۔ کیا صلوات بھی تو بڑی ہے اتنی شاندار۔ اچھا، مومن منصف مزاج ہوتا ہے نا، مومن کی نشانیوں میں ہے، عادل ہوتا ہے، منصف ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب کو منصف بنا کے ایک فیصلہ کرانا چاہ رہا ہوں، کریں گے؟ میری مدد کریں گے نا؟ اچھا، ایک بندہ آیا عظیم صاحب کو لے کے، عظیم صاحب قبلہ کو ہمارے پاس لے آئیے، چائے پلانا چاہتے ہیں، کھانا کھلانا چاہتے ہیں، لیکن کہنے لگے میں لے آؤں گا، کہنے لگے لیکن بات سنیے، اسد زیدی صاحب آئے ہیں، وہ ہمیں بڑے پسند ہیں، بڑی اچھے مولا کے فضائل پڑھتے ہیں، بڑی مولا کی اچھی مجلس پڑھتے ہیں، بڑا مولا کا ذکر کرتے ہیں، وہ آئیں، سایہ نہ آئے ان کا۔ اب آپ کی مرضی، جیسے دل چاہے سنیے۔ اسد زیدی آئے، ان کا سایہ نہ، ان کا سایہ نہیں پسند ہمیں، وہ آئے اللہ کو سرا کے اوپر، کھانا بھی کھلائیں گے، خدمت بھی کریں گے، سایہ نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے مجھ سے آگے قبلہ ایک جگہ جانا ہے کھانے پہ، لیکن سایہ چھوڑ کے جانا ہے۔ میں کہوں گا تو صحیح، کیسا منافق بندہ ہے، مجھے بلا رہا ہے، سائے سے دشمنی کر رہا ہے، تو پھر کرتے رہو اللہ 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 اللہ، علی کو چھوڑ دو گے، اللہ کہے گا کتنا منافق ہے، ہم سے محبت، سائے سے دشمنی۔ سب مل کے آخر تک مولا کا نام، ہم سے محبت کر رہا ہے، سائے سے دشمنی کر رہا ہے۔ اچھا، میں نے ہاتھ اٹھایا، سائے نے بھی اٹھایا، یہ جملے میرے نہیں ہیں، جس کے ہیں اس عالم کے نام سے آپ کو سنا دی، علامہ زین العابدین گلپائگانی، انوار الولایہ کتاب کا نام۔ انہوں نے کہا دیکھو، اب جو سایہ کرے گا سایہ والا کرے گا، چاہے وہ اس کا عکس ہی ہو۔ اچھا، میں اگر نہیں ہوں، میرا سایہ کسی قابل ہے؟ میرے بغیر تو نہیں ہے نا، سائے میں جو خصوصیت ہے میرے وجود کی وجہ سے ہے۔ علامہ زین العابدین نے کہا علی ہے اللہ کا سایہ۔ اب علی کے فضائل، علی کے معجزات سن کر منہ بنانے سے پہلے، ہرزہ سرائی کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ اب جملے ان کے آپ کے حوالے جیسے دل چاہے سنیے۔ انہوں نے کہا جہاں تم کہو گے علی یہ نہیں کر سکتا، میں سمجھوں گا سائے والا بھی نہیں کر سکتا۔ ولی قدرت الہی کا مظہر ہوتا ہے، اور اللہ کہہ رہا میرا کوئی ولی عاجزی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ایک ٹکڑا رہ گیا آیت کا، میں ممبر چھوڑوں اور قبلہ یاور صاحب کہیں کہ بھئی آیت تو پوری پڑھی ہی نہیں، آپ نے خیانت کر دی، تو اگر اجازت نہیں تو ترجمہ کروں۔ آخر میں کہا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی تکبیر، اس کی کبریائی بیان کرو جیسا بیان کرنے کا حق ہے۔ اب کم از کم عزاداروں کو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صیغہ آپ کا بہت سنا ہوا ہے، کبرہ تکبیرا، یہ وہی صیغہ ہے جو یطہرکم تطہیرا میں ہے۔ اب روزانہ سنتے ہیں حدیث قصہ میں، آپ کیا کہا تھا اللہ نے؟ یطہرکم تطہیرا، پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا، پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا، پاک کر دیا، بولیں گے تو پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ بس تو پھر قانون تو اسی کا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس نے کہا آل محمد میں نے تمہیں پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے، اب تم میری بڑائی بیان کرو جیسا بیان کرنے کا حق۔ اچھا دیکھیے، یہ دیکھیے بڑی ہوا چلی ہوئی ہے بھائی، یہاں فضائل پڑھے گئے اور وہاں کسی کی توحید خطرے میں آئی۔ الحمدللہ علی والوں کی توحید اتنی کمزور نہیں ہے کہ بندے کے فضائل سن کے خطرے میں آ جائے۔ ہاں، علی عبد خدا ہے، اور ہمارا وجہ یہی ہے، ہم نے اللہ مانا ہے علی سے لے کر، اور علی مانا ہے پروردگار سے لے کر۔ میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، ہم نے اس علی کو مانا ہے اس علی کے مطابق، تو پھر اگلا جملہ بھی تو کہنے دو، پھر اس علی کو آپ کے مطابق تھوڑا ہی اس کے مطابق مانا جائے۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ یہ کہ میں اگلے برس اس ممبر پہ آپ کو نظر نہیں آؤں گا، اس سے زیادہ تو کوئی نقصان نہیں ہے نا، فقرہ تو اب میں کہہ کے جاؤں گا۔
کہوں فقرہ، ناراض تو نہیں ہیں آپ؟ فقرہ تو میں کہہ کے جاؤں گا۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نے اسے مانا ہے اس کے کہنے پہ، اسے مانا ہے اس کے کہنے پہ۔ حیرت نہیں ہوئی آپ کو؟ خدا مان رہے ہیں بندے کے کہنے پہ۔ بیٹھے ہیں آپ۔ میں اگر نبی کی حدیث میں نے کتابوں میں نہ دیکھی ہوتی تو میں فقرہ ہی نہ کہتا۔ علی کی طرف دیکھ کے بھری مسجد میں فرمایا تھا، اور علامہ عبداللہ بن نور اللہ بہرانی نے اس حوالے العلوم میں لکھا ہے، یا علی جو تم سے بغض رکھے اسے چاہیے کوئی دوسرا خدا تلاش کرے۔ نا 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 نا، دب دب کی آوازیں آئی ہیں، آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، دوسرا خدا تلاش کرے۔ یا رسول اللہ، یہ آزادار بیدار ماتمدار مجمع پوچھ رہا ہے دوسرا خدا کیا مطلب؟ کہ یہ والا اللہ تو علی سے پیار کرتا ہے۔ ہاں، یہ کیمرے سے ادھر ادھر نعرہ نہیں جا رہا، خیریت ہے؟ ہوگا کوئی بڑا عزت دار، مصطفیٰ سے زیادہ عزت دار نہیں۔ تو جسے شرم آتی ہے اونچی آواز سے یا علی کہنے میں، وہ یاد رکھے جو علی کا مولا ہے نا، اس سے بھی اللہ نے کہا تھا ناد علی، زور سے پکارو علی کو۔ بالکل نہیں شرمایا، یہی نام نجات ہے قیامت تک۔ اور کوئی عمل مجھے تو کم از کم اپنے نام عمل میں ایسا نظر نہیں آتا جو شیطان کی کمر توڑ دے۔ بھائی نہ میں ممبر سے اپنی رائے بیان کرنے کا عادی ہوں، نہ کسی کو اپنی رائے بیان کرنی چاہیے۔ ممبر قرآن و حدیث کے لیے ہے، رائے وہی ہے جو اللہ اور رسول کی ہے، جو ائمہ طاہرین کی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، کافی جیسی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور کسی عمل کے بارے میں نے یہ نہیں پڑھا کتابوں میں کہ فلاں بندہ روزہ رکھے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، فلاں بندہ 2 رکعت نماز پڑھے تو شیطان پسپا ہو جاتا ہے، فلاں بندہ حج کر کے آ جائے تو شیطان بیزار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک حدیث ضرور پڑھی ہے، ان الشیطان اذا سمع منادی ینادی یا محمد یا علی ذاب کما یذوب الرصاص، شیطان جب کسی مومن سے یا علی کی صدا سنتا ہے ایسے پگھل جاتا ہے جیسے آگ پہ برف پگھلتی ہے۔ یہ آپ کا نعرہ شیطان کی کمر توڑتا ہے، تو اس عقیدے کے ساتھ نعرہ لگایا کیجئے۔ اور جہاں نعرے پہ کسی کا چہرہ بگڑ جائے، بن جائے، سمجھ جانا اسے تکلیف نہیں ہو رہی۔ تو مجھے جو پیغام نوجوانوں کو دینا تھا میں نے دے دیا ہے۔ توجہ ہے، بات کہاں روکی ہے؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اب توحید پرستی کا دور ہے صاحب، اور یہاں علی کی بات ہو وہاں توحید یاد آتی ہے۔ تو کتاب کا نام بھی سن لیجیے اور حوالہ بھی سن لیجیے، اور دیکھنا چاہے میں کسی دوسرے بر اعظم سے نہیں آیا، اسی آپ ہی کے شہر کا رہائشی ہوں، جو حوالہ دیکھنا چاہے میرے پاس آ جائے۔ شیخ صدوق نے کتاب، یہ یہاں مل جائے گی آپ کو باہر محفوظ پہ، عنایت بھائی کے پاس، التوحید۔ سائل آیا امام کے پاس، مولا ما معنی اللہ اکبر؟ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں؟ وہی سوال کیا جو ہمیشہ کرتے ہیں، پہلے یہ بتا لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ میرے لیے دعا کا کام کر رہے ہیں، پہلے یہ بتا لوگ کیا کہتے ہیں۔ کہنے لگا مولا ہمارا تصور تو یہ ہے کہ وہ ہر شے سے بڑا ہے۔ لگا اچھا، یہ اسپیکر نظر آ رہے ہیں، تو ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، اس کے بڑے ہونے کے لیے چھوٹے کا ہونا ضروری ہے۔ 2 بھائی بیٹھے ہوئے ہوں، بڑے بھائی کا بڑا ہونے کے لیے چھوٹا ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے 2 نہ ہو تو چھوٹ بڑائی کا فیصلہ ہو نہیں سکتا، بڑے چھوٹے کا فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اس کپڑے کا ایک حصہ طویل ہے ایک چھوٹا ہے، یہ طویل ہوا تو یہ چھوٹا ہوا۔ امام نے مسکرا کے کہا اگر وہ ہر شے سے بڑا ہے پھر تو وہ ہونے کے لیے شے کا محتاج ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسے بھی تو توحید سنیے نا، یہ آل محمد کی توحید ہے۔ اگر وہ شے کا محتاج ہو جائے، جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں رہتا۔ کہ مولا پھر آپ اللہ اکبر کے معنی بتائیے۔ پلٹ کے کہا اتنا بڑا ہے کہ بتایا ہی نہ جا سکے کتنا بڑا۔
ٹھیک ہے نا، فیصلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی بڑائی کیا ہے، بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ قرآن میں کہتے ہیں سبحان الذی اما یصفون، تسبیح کے لائق ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات جو تم بیان کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے جو تم میری صفت بیان کرو میں اس سے بلند ہوں، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے۔ وہ کہتا ہے میں بلند ہوں پالنے والے، تو کہتا ہے بتایا ہی نہیں جا سکتا، تو کیسے پتا چلے؟ کہتا ہے حبیب سے کہا تو ہے کبر ہو تکبیرہ، جتنا یہ کہہ دے اتنا بلند، جتنا یہ کہہ دے۔ اچھا دیکھیے میں نے انجمن بیدری کی شب بیداری میں تقریر کی اور مثال دے رہا ہوں، اتنی اچھی تو نہیں پڑھ سکتا لیکن میں نکلا تو بانیہ نے مجلس نے کہا صاحب حق ادا کر دیا آپ۔ میں نے کہا نہیں حضور حق نہیں ہے۔ مظہر بھائی پڑھ رہے تھے، مولا صحت و تندرستی عطا کریں ان کا، شعراء کی قدر کیا کریں میرے نوجوان دوست اور بھائی۔ شعراء اساسہ ہیں اور آل محمد کی پسندیدہ طرز مناقب، پسندیدہ ذاکری ہے شعر کہنا۔ شعر پڑھ کے اترے، میں نے کہا صاحب آپ نے حق ادا کر دیا۔ کہ نہیں اللہ حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام کائنات کا کوئی بندہ کرے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حق ادا ہو جائے۔ میں نے تو جملہ کہہ بھی دیا اور میرے سننے والے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی کام کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کہہ رہے بتایا ہی نہیں جا سکتا میں کتنا بڑا ہوں۔ اللہ جانے کیا آل محمد کا کمال ہے، جب یہ توحید بیان کرتے ہیں اللہ کہتا بس حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا۔ کائنات کا کوئی بندہ توحید بیان کرنے کے حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک مثال اور دوں اگر تھک نہ رہے ہوں پیچھے والے دوست۔ اچھا پرورش، یہ صاحبان اولاد تشریف فرمائے، میرے بروز تشریف فرمائے، مولا ان کا سایہ سلامت رکھے۔ باپ جانے لگا دنیا سے آخری وقت میں تو اولاد کو بلا کے کہا بھائی تمہاری بڑی پرورش کی مگر میں حق نہیں ادا کر سکا کردار سنوارنے کا، پرورش کرنے کا۔ کوئی باپ کوئی ماں یہ کہہ سکتا ہے میں نے حق ادا کر دیا؟ فیصلہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا حق ادا کر دیا۔ اچھا تو پھر میں جلدی سے یاد دلاتا ہوں، اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسی امانت دی ہے ابو طالب کو، جس کا جگر ہے کہہ کے بتائے تربیت کا حق ادا نہیں ہوا۔ ہاں علی کے بابا نے حق ادا کر دیا، تو بس یہی ہے کبر ہو تکبیرہ، میری بڑائی بیان کرو، وہ صرف آل محمد اہل بیت رسول و آل رسول کر سکتے ہیں جیسا بڑائی بیان کرنے کا حق ہے، ورنہ ہم جہاں تک توحید کو دیکھیں گے اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں، تم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ مجھے نہیں پتا کون مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کون سا چہرہ کھل جائے گا، کون سا نور ولایت سے اور روشن ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا لم یکن ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ۔ اب یہ مجھے نہیں پتا مالک تو نے ولایت کا تذکرہ پہلے کیا ہے، توحید کا ذکر بعد میں کیا ہے؟ اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں آپ۔ بھائی آیتیں میرے مشورے سے نہیں آئیں، لے آئیے قرآن دیکھ لیجئے آیت، توحید کا تذکرہ بعد میں ہے، ولایت کا پہلے ہے میرے مالک۔ یہ اتنے عزادار مولا کے ماتمی پوچھ رہے بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہ بتانا یہ چاہتا ہوں جس زبان پہ علی ولی اللہ نہ آتا ہو مجھے اس زبان سے اللہ اکبر بھی نہیں چاہیے۔ کیا